خوشخبری تھی ایک علم بردبار عقل والے لڑکے کی، یعنی غیب کی خبر دی گئی کہ آپ کو جو لڑکا اولاد پیدا ہوگی وہ لڑکا ہوگا، وہ بیٹا ہوگا۔ اور پھر ایک اور خوشخبری دی گئی جو آپ کا بیٹا پیدا ہوگا وہ جوانی کو پہنچے گا، اور فرمایا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بردبار عقل مند اور شعوری کے عالم میں ہوگا۔ اور پھر 87 سال کی 87 سال کی عمر میں آپ کو اولاد عطا ہوئی، پھر رب کے حکم سے اس کو اس وادی کے اندر چھوڑ کے آئے جس کو قرآن میں ذی زر کہا، یعنی جہاں پہ زراعت نہیں اگتی، جہاں پہ سبزہ نہیں اگتا، جہاں پہ باغبان نہیں ہے، درخت نہیں ہے، جزیر میدان ہے اور کالے پہاڑ ہیں، لیکن یہ رب کا حکم تھا، آپ چھوڑ کے آئے۔ اور پھر فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ جوانی کو پہنچے، 13 سال یا 17 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ کا حکم آیا، آپ آرام فرما رہے ہیں اور خواب میں آپ کو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھیے اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی اپنے بیٹے کی قربانی دیجیے، اور آپ سوچ و بچار کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور یہ 8 ذی الحجۃ الحرام 8ویں کی رات ہوتی ہے اور آپ سوچ رہے تھے، اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یعنی سوچ و بچار کرتے ہیں کہ آیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ اور پھر آپ نبی کی رات جب آرام کرنے لگتے ہیں تو پھر خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اٹھیے اللہ کے نام پر اپنی پسندیدہ چیز یعنی اپنے بیٹے کو قربان کیجیے۔ اور پھر آپ جان گئے یہ مینا کا میدان تھا، آپ پہچان گئے اس کو یوم عرفہ یعنی